اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم تسلیما۔ غزوہ خیبر کا درس جاری ہے۔ اس ضمن میں ہم نے 2 دروس آلریڈی کر لیے ہیں، آج تیسرا درس ہے، بہت اہم بہت پیارا درس کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم عطا کیا، اور اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا، لیکن چند تفصیلات جو پچھلے دروس میں ہم نقل نہیں کر سکے، پچھلے 2 دروس میں، ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ انفارمیشن بھی آپ تک پہنچ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے 20-25 روز قیام کے بعد نکلے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے تو آپ نے سبع بن عرفۃ الغفاری کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اچھا، ابن ہشام نے نمیلہ بن عبداللہ اللیثی کا نام لیا ہے۔ بہرحال جب یہ لشکر نکلا، بڑا لشکر تھا، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا کہ جو بڑا لشکر ہوتا تھا اس کو خمیس کہتے تھے، اس کے 5 حصے ہوتے تھے۔ ایک مقدمہ ہوتا تھا جو سامنے کی طرف ہوتا تھا، تو مقدمۃ الجیش، جیش عربی زبان میں لشکر کو یا فوج کو کہتے ہیں، تو مقدمۃ الجیش کی کمان جو ہے حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ میمنہ یعنی رائٹ سائڈ کے جو ونگ تھا، حضرت عمر ابن خطاب کو حضور نے اس کا امیر بنایا، اور میسرہ جو ہے جو لیفٹ سائڈ کا ونگ تھا، اس پر ایک دوسرے صحابی کو متعین فرمایا۔ بنو اشجع قبیلے کے 2 آدمی جو اس راستے کے تمام راستوں سے واقف تھے، مدینہ سے خیبر کے جتنے پیش و خم تھے ان سے وہ بخوبی آگاہ تھے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ذمہ داری سونپی تھی۔ تو تاریخ الخمیس میں اس کا یہی حوالہ آتا ہے۔ امہات المومنین میں سے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ تو ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب بنو غطفان کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضور خیبر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے جنگجو جوانوں کو اکٹھا کیا تاکہ خیبر والوں کی مدد کے لیے نکلیں، کیونکہ آپس میں تو گٹھ جوڑ تھا۔ اسی وجہ سے وہ غزوہ خندق میں بھی آئے تھے، اور اس بات کو ہم پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کا جو حتمی پڑاؤ تھا وہ ایسے راستے پر تھا کہ ایک طرف تو بنو غطفان ہے اور ایک طرف یہ خیبر والے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور خیبر کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں منزل طے کرتے ہوئے انہیں ایک جگہ پہ ایک غیبی آواز سنائی دی۔ وہ غیبی آواز ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم خیبر کی طرف جا رہے ہو، اپنے اہل و عیال کی تو فکر کرو۔ تو وہ ڈر گئے، انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں نکل آئے اور مسلمان پیچھے سے ہمارے گھر والوں پہ حملہ کر دیں، ہم تو زیادہ تر طاقت ساتھ لے کے نکل آئے، پیچھے ہمارے بیوی بچوں کو وہ نہ کاٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان کو چھوڑو، پہلے اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اور وہ پھر اس طرف کو واپس نکل آئے۔ اچھا، اس ضمن میں علماء نے ایک طرف تو یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے لوٹ آئے۔ اس کے اندر ابن ہشام اور دیگر اور کتب سیر میں یہ یوں آتا ہے۔ اچھا، الحرکات العسکریہ، اس کے جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بنو غطفان کے واپس لوٹ آنے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ حضور نے خیبر کی طرف ایک چھوٹا سا لشکر، ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا تاکہ بنو غطفان جو ہے ان کی آبادیوں کو خوف زدہ کیا جائے۔ تو یہ ایک وجہ بھی تھی کہ جب ان کو اس کی اطلاع ملی بنو غطفان کو، تو یہ غطفانی جو ہے اپنے حلیف کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ بہرحال تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہیں کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ بھی بھیجا ہو کہ بس ان کو گزند نہ پہنچائی جائے، بلکہ اس طرح کا امپریشن دیا جائے کہ بھائی تم یہاں سے نہ نکلنا، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی آواز کا انتظام کر دیا ہو کہ یہ واپس لوٹ آئے، تو دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں رہتا۔ اچھا، مدینہ منورہ سے خیبر جو ہے وہ 8 برید یعنی کہ 156 کلومیٹر یا 96 مائلز کی مسافت ہے۔ ویسے تو اس زمانے میں جو رفتار تھی اس کے مطابق تو زیادہ دن لگتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز رفتاری اور رازداری ان دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طویل مسافت 3 راتوں میں طے کی اور خیبر میں داخل ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر میں داخل ہوئے تو اس کے بارے میں جو چیزیں پیش آئیں اس کو ہم آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو وہاں کے لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی نیند دی جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھ نہ سکے۔ جب صبح اٹھے تو ان پر ایک
ہیبت طاری تھی۔ اچھا، اس ضمن میں راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا، اس دفعہ آپ کے سامنے کوشش گزار کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جب اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں تو بڑے پیارے پیارے واقعات بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو چاندنی رات تھی اور یہ قافلہ جو ہے وہ مدینے سے خیبر کی طرف روانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سب لوگوں سے آگے آگے چل رہا ہے اور لشکر سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ چاند کی روشنی جب اس پہ پڑتی تو اس نے جو چادر یا اوڑھنی لی ہوئی تھی وہ چمک اٹھتی۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عبس ابن جبر ہے، عبس ابن جبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو پکڑ لو۔ اچھا، خود عبس کہتے ہیں یہ فرمان سنتے ہی صحابہ نے مجھے گھیرے میں لے لیا، میں پریشان ہو گیا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی سزا مجھے دی جا رہی۔ ابھی میں سوچ میں ہی تھا کہ حضور وہاں تشریف لے آئے اور پوچھا تم سب ساتھیوں سے الگ آگے آگے کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میری اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے اور منہ زور ہے، یہ آگے کو بھاگتی ہے تو اس کو میں پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے تیز تیز چلنا پڑتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ تو حضور نے پوچھا اچھا بس ایک بات تو بتاؤ، میں نے تمہیں ایک چادر دی تھی جس کو تمہیں اوڑھنے کے لیے دی تھی، وہ اوڑھنی کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور اصل میں ریزن یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس جو ہے زیادہ سفر تو تھا نہیں، تو میں نے کیا کیا، آپ نے جو مجھے اوڑھنی عنایت فرمائی تھی میں نے اسے 8 درہم میں فروخت کر دیا، پھر 2 درہم کا تو میں نے راستے کے لیے سامان لیا اور 2 درہم اپنے اہل خانہ کو بطور خرچہ دیے، اور 4 درہم کی یہ نئی چادر خریدی ہے جو ابھی اوڑھ کے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عبس کی یہ محبت بھری سادگی بھری گفتگو سنی تو آپ مسکرا دیے اور کہا کہ لوگوں اگر تم کچھ عرصہ اور زندہ سلامت رہے تو فکر نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اتنا غنی کر دیں گے کہ تم اپنے اہل خانہ کے لیے کثیر رقم چھوڑو گے جس کو وہ خرچ کریں گے، اور تمہارے پاس دراہم ہوں گے، تمہارے پاس غلام کثیر ہوں گے، وما ذلک لکم بخیر، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے تمہیں اتنی بہتات دیں گے، تمہیں اتنی بہتات دیں گے۔ تو بہرحال تو اس کو الامام محمد بن یوسف الصلاحی الشامی نے سبل الہدا میں نقل کیا ہے، اور بھی دیگر کتب سیر میں یہ واقعہ آیا ہوگا۔ خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحبا کے مقام پر پہنچے جو خیبر سے قریب تھا تو عصر کی نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لاؤ، ستو کے بغیر کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، اور یہی ستو حضور نے اور سارے لشکر اسلام نے تناول فرمایا۔ پھر کلی کر کے مغرب کی نماز ادا فرمائی، یعنی یہ امت کو سبق دیا کہ اگر کھانا کھاؤ اور وضو ہو تو اگلی نماز سے پہلے کلی کر لو، تاکہ اگر کھانے کی کوئی چیز منہ میں ہو تو وہ نکل جائے، لیکن نماز میں تو بندہ نہ کھائے نا۔ تو کلی کی نماز مغرب ادا کی، پھر کچھ دیر بعد نماز عشاء سے فراغت پائی۔ ان امور سے فارغ ہونے کے بعد راستہ دکھلانے والوں کو بلایا، ان میں سے ایک جس کا نام حسیل بن خارجہ تھا حاضر ہوا، اسے حکم دیا کہ ہمارے آگے آگے چلو، ان وادیوں کے آخر تک لے جاؤ، وہاں سے خیبر اور شام کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں ہم بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اس نے تعمیل ارشاد کی اور لشکر اسلام کو لے کر ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے متعدد راستے نکلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سارے راستے ہماری منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو مجھے حکم دیجئے کہ میں ان میں سے کس راستے پر چلوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ ان راستوں کے مجھے نام بتاؤ، کیونکہ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس چیز کو حضور اختیار کریں اس کا نام اچھا ہو، تو اس لیے حضور نے کہا ان کے نام بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضور ایک کا نام تو ہے حزن یعنی کہ غم، اور ایک کا نام ہے شاش، اور ایک کا نام ہے حاطب، یعنی حاطب کہتے ہیں ایندھن اکٹھا کرنے والا۔ تو ان تینوں کو تو حضور نے مسترد کر دیا۔ اب ایک راستہ اور رہ گیا جس کا نام مرحب تھا، تو فرمایا اچھا ایسا کرو اس پہ چلو۔ تو یہ بھی تاریخ الخمیس میں آتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لشکر
جو ہے اس راستے پر چل پڑا اور چل کر وادی رجی میں جا کر قیام پذیر ہوا، اور یہی جگہ تھی جو بنو غطفان اور خیبر کے درمیان واقع تھی۔ اچھا، اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ایکچولی ایگزیکٹلی اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گھڑی کے قریب قیام کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مقام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے پھر ایک صحابی محمد ابن مسلمہ کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر اونٹنی والا واقعہ ہوا، تو وہ سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو پہلی لوکیشن تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے، تو جب یہ نکلے صبح صبح خیبر والے، اور یہ تو رات بھر سوئے ہوئے تھے نا، ان کو خبر تو تھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر پہنچ گئے، تو ان کو تو خبر تھی نہیں۔ تو جب یہ صبح صبح نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ او یہ تو جم غفیل ہے، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، تو کہنے لگے محمد یغزونا ہیہاتا ہیہاتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے، کیونکہ جب ان کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے خبردار کیا تھا تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ حضور کدھر، ابھی تو ہم 1 سال پہلے 10,000 کا لشکر لے کے سر پر مدینے کے پہنچ گئے، یہ تو کچھ نہ کر سکے، اب ہمیں آ کے یہ کیا کریں گے؟ اچھا تو بہرحال امتاع الاسماع میں اس کو یوں ہی روایت کیا گیا ہے، اور باقی لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے دیگر کتب اور سیرت کی کتابوں سے یہ بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر ایسی ہیبت ڈال دی تھی کہ پھر وہ بھاگے اور دوبارہ جو ہے اپنی حویلیوں میں گھس گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر اجڑ گیا۔ انا اذ انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ زن ہوتے ہیں تو جن کو ڈرا دیا جاتا ہے ان کی صبح خوفناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ انہوں نے سورٹ آف کائنڈ آف اپنی شکست تو تسلیم کر ہی لی تھی۔ اب انہوں نے پیچھے جا کر انتظامات کرنے شروع کیے کہ اسلحے کے جو ذخائر تھے وہ قلعہ نعیم میں اکٹھے کر دیے، سارے جنگجو اور بہادروں کو قلعہ نطاح میں جمع کر دیا، اور اسی طرح جو ہے عورتوں اور اموال اور اہل و عیال کو انہوں نے کتیبہ کے قلعے میں جمع کیا۔ تو اس طرح انہوں نے اندر ڈویژن کی۔ اچھا، غلے کے جو انبار تھے وہ بھی اسلحے کے ساتھ قلعہ نعیم میں انہوں نے جو ہے ذخیرہ کر دیا، اور جنگجوؤں کو انہوں نے نطاح میں جمع کر دیا، اور نطاح کے قریب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اور پھر حضور کے صحابی نے کہا کہ حضور ہم ایسے ڈسٹنس پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کے تیر اندازی اگر ہو تو وہ ہمیں ہرٹ نہ کر سکے۔ سلام ابن مشکم، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہودیوں کا ایک سردار تھا، اگرچہ سخت بیمار تھا، وہ بھی اس قلعے میں فروکش ہوا، یعنی موجود تھا۔ یہ جو نطاح والا قلعہ تھا نا، جنگجو اور لڑاکوں والا، تو یہ بھی اسی قلعے کے اندر رہا۔ تو سلام چند روز بعد اسی قلعے میں ہلاک ہو گیا۔ حضور کو جب یقین ہو گیا کہ یہودی جنگ سے کسی قیمت پر باز نہیں آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سارے مجاہدین کو اپنے پاس جمع کیا اور ان کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اثر انگیز خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں اور سر کٹانے والوں کے فضائل بیان فرمائے، اور حاضرین کو یہ مسردہ سنایا کہ اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دشمن کے سامنے فولاد کی چٹان بن کر ڈٹے رہو گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار کریں گے اور مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ علامہ مغلطائی اور دیگر علماء سیرت نے لکھا ہے کہ غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان جرنیلوں کے پاس چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوا کرتی تھیں جنہیں وہ لوا کہتے تھے، تو بڑے پرچم کا رواج غزوہ خیبر سے ہوا، جس کے بارے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اس کا نام جو ہے عقاب تھا۔ عقاب تو یہ جو ہے بی بی عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا، تو یہ پہلا بڑا جھنڈا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جو شعار تھا وہ یا منصور امت، یا منصور امت، یہ جو ہے ان کا شعار تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جنگ کے دوران اگر ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے تو کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ کون کس کی طرف سے لڑ رہا ہے، 1400 1500 1600 آدمی ہے، تو یا منصور امت جو ہے وہ فوراً کہہ دیتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہماری فوج کا آدمی ہے۔ تو یہ جو ہے یا منصور امت، یہ جو ہے اس کا شعار تھا۔
اچھا اس ضمن میں اور بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں کہ ہم نے کچھ تو لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں اور کچھ اس دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. تو خیبر کا محل و وقوع ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ خیبر جو ہے وہ اس کی سچویشن کیا تھی اور فتح خیبر کے لیے حضور کی جنگی حکمت عملی کیا تھی. تو آپ نے ابھی پڑھا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ خیبر کا علاقہ جو ہے وہ کئی قطاعات کے اوپر جو ہے وہ تھا. تو وہ جو قطاعات تھے ان کے بھی علماء نے نام لکھے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کئی قطاعات تھے اور کئی جو ہے حصے تھے. اور پھر اسی لیے اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ کافی بڑا اور وسیع و عریض اور پھیلا ہوا علاقہ تھا، اس لیے اس کا جو گرد و نواح ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو کچھ مختصر حالات آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کیونکہ پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، جغرافک ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس میں کافی ٹائم نکل جائے گا. اچھا ہر حصے میں متعدد قلعے تھے، کئی قلعے تھے ایک ایک حصے میں. اچھا اگر ایک وقت میں صرف ایک قلعے پر حملہ کیا جاتا ہو تو اس بات کا امکان تھا کہ دوسرے قلعے والے جو یہودی ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکل آئیں گے اور پھر لشکر کو دشواری ہوگی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمان مجاہدوں کے چھوٹے چھوٹے دستے ترتیب دیے جائیں. اس لیے خمیس کی فارمیشن دی، ایک آگے ہو، ایک پیچھے ہو، ایک دائیں، ایک بائیں ہو، ایک سینٹر پہ ہو. تو چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب دیے اور ہر دستے کو ایک ایک قلعے کے لیے مخصوص کر دیا کہ اگر یہاں سے حملہ ہو تو آپ مدافعت کریں اور یہاں سے حملہ ہو تو آپ مدافعت کریں. تو بہت ہی ڈفرینٹ فارمیشن تھی اس وار کی. اچھا مقصد یہ تھا کہ ہر قلعے والے جو ہے وہ اپنے قلعے میں مصروف رہیں اور دوسرے قلعے والوں کی مدد کے لیے نہ آ سکے. تو لشکر اسلام کا بڑا حصہ اپنی طاقت ایک قلعے پر مرکوز کر کے حملہ آور ہوتا اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ٹولیاں ہیں وہ دوسرے قلعے والوں کو روکنے کے لیے کام میں لگی رہتی. تو یہ حکمت عملی تھی اور اسی کو پھر سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے المعجم البلدان میں اور ضیاء النبی وغیرہ میں. اچھا خیبر کا جو محل وقوع تھا، جو اس کی آس پاس کی ڈیٹیلز تھیں، تو علامہ محمد رضا مصری اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں خیبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خیبر ایک وسیع و عریض اور زرخیز خطہ تھا جو مدینے سے شام کی طرف 8 برید کے فاصلے پر واقع تھا اور ایک برید جو ہے وہ 12 میلوں کی مسافت کو کہتے ہیں. تو 8 × 12 96 مائلز ہو گئے. اچھا جو میں نے آپ سے ذکر کیے. اچھا تو چنانچہ مدینہ طیبہ سے خیبر کی کل مسافت 96 میل بنتی ہے. یہاں کے سارے باشندے جو ہیں وہ یہودی المذہب تھے. اس علاقے میں متعدد کئی قلعے تھے، بے شمار کھیت تھے اور کثیر تعداد میں نخلستان تھے. یہاں کے باشندے متعدد وادیوں میں بکھرے ہوئے تھے. وہ وادیاں باہم قریب قریب تھیں. انہوں نے اپنے کھیتوں کے درمیان قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے. تو اس طرح کا سیٹ اپ تھا اور اس کو جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا جو خیبر میں حصون تھے اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ خیبر کا جو خطہ تھا بنیادی طور پر 3 حصوں میں تھا اور ہر حصے میں کئی قلعے تھے. ایک حصون النطاح تھا، اس حصے میں 3 قلعے تھے، الناعم، العصب اور قلعۃ الزبیر، یہ 3 قلعے تھے. اچھا پھر دوسرا حصہ حصون الشق، اس میں 2 قلعے تھے، ایک تو حصن ابی تھا اور ایک حصن برا تھا. اور اسی حصن برا کو البرید بھی کہا جاتا تھا. اسی طرح جو تیسرا حصہ تھا وہ الحصن کتیبہ تھا، الکتیبہ. اس حصے میں 3 قلعے تھے، حصن القموس، الوطیح اور سلالم. خیبر کے جو آس پاس میں یہودیوں کی کئی بستیاں تھیں، مثال کے طور پہ فدق ہے اور تیمہ ہے، اور تیمہ اور خیبر کے درمیان ایک وادی میں چھوٹے چھوٹے دیہات بھی تھے، اس لیے اس وادی کو وادی القرا بھی کہتے تھے. تو یہ ساری آبادیاں اور ان سے آس پاس کی زمینیں یہودیوں کے ہی تصرف میں تھیں. علماء یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہاں پر اکثر بیماریاں رہتی تھیں اور وبا رہتے تھے، امراض، بخار وغیرہ اکثر یہاں رہتے تھے. تو یہ جو ہے یہاں کے ایٹماسفیئر تھا، سچویشن تھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خیبر میں جنگ لڑنا ایک مشکل کام تھا. سب سے پہلے حضور نے نطا کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم کیا. نطا تو یہ پہلا حصن تھا، اس میں 3 قلعے جیسے میں نے آپ کو بتایا، الناعم، العصب اور قلعۃ الزبیر. اچھا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنے کا عزم کیا اور نطا کے قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ ناعم کا محاصرہ کیا.
اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو خاص ہدایات دیں جو سبل الہدا میں ملتی ہیں کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، اور یہی بات آپ نے پھر محمد ابن مسلمہ کو بھی بعد میں یاد دلائی تھی جب ان کے بھائی محمود ابن مسلمہ کو بری طرح لوگوں نے مار دیا تھا، تو اسی خطبے کے الفاظ آپ نے ان سے بھی کہے تھے کہ دیکھو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں کس طرح سے آزمایا جائے گا، لیکن جب دشمن سے مقابلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور آمنا سامنا ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارا بھی تو ہی رب ہے اور ان کا بھی تو ہی رب ہے، ہماری پریشانیاں اور ان کی پریشانیاں، ہماری پیشانیاں ان کی پیشانیاں سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد زمین پر جم کر بیٹھ جاؤ، جب وہ تم پر حملہ کریں تو کھڑے ہو جاؤ اور نعرہ تکبیر بلند کرو اور جنگ شروع کر دو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حصن نعیم کا محاصرہ کیا، سارا دن جنگ ہوتی رہی اور فریقین جو ہے وہ داد شجاعت دیتے رہے۔ حضور نے اس روز سر مبارک پر خود سجایا ہوا تھا اور 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھا، اور آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام الضرب تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہودی لشکر جو ہے وہ اسلامی لشکر پر مسلسل تیر برساتا رہا، مسلمان انہی تیروں کو چن چن کر یہودیوں کی طرف لوٹاتے رہے۔ جب شام ہو گئی تو حضور مع صحابہ کرام اس مقام پر لوٹ آئے جو محمد بن مسلمہ نے لشکر اسلام کی قیام گاہ کے لیے تجویز کیا تھا، تو ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ اچھا، جو خیبر کا قلعہ نائم ہے جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا، اب اس کی کچھ ڈیٹیل کی طرف ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے لیکن ہم نے اس کو پوری طور پر ڈسکس نہیں کیا تھا۔ تو علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں، علامہ مقریزی نے امتاع الاسماع میں، اور دیگر سیرت نگاروں نے اپنی اپنی تالیفات میں لکھا ہے کہ مرحب اپنے بھائیوں کے ہمراہ اس قلعے میں موجود تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی جنگ اسی قلعے کے دروازے کے سامنے ہوئی۔ اچھا، اس جنگ میں 2 بہت امپورٹنٹ کردار ہیں، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک محمد بن مسلمہ، ان دونوں نے مرحب سے فائٹ کی۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں جب اس مقام پر پہنچیں گے تب آپ سے ذکر کریں گے۔ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی درد شقیقہ کی تکلیف ہوتی تھی۔ اب درد شقیقہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ آج کل کی زبان میں مائیگرین کہہ لیں۔ تو یہ تکلیف کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی تو 1-2 روز جاری رہتی تھی۔ جب حضور خیبر میں تشریف لائے تو پھر اس درد شقیقہ کی تکلیف ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ باہر تشریف نہ لا سکے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو اپنا پرچم عطا فرما کر بھیجا، جنہوں نے ان کے ساتھ شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا، جس کو ہم پہلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلا حملہ ہوا، قلعہ فتح نہ ہوا۔ اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ اچھا، دوسرے روز حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کر قلعے پہ حملہ کیا، شدید جنگ کی جو پہلے دن سے بھی زیادہ سخت تھی، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کو عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ اس قلعے کو فتح فرمائے گا، اور وہ شخص فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور قوت بازو سے اس قلعے پر قابض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کا جب یہ ارشاد صحابہ نے سنا تو سب کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم وہ ہوں، لیکن جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو طلب کیا؟ کہا این علی، اللہ اکبر، این علی، میرا علی کہاں ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور ان کی تو دونوں آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو آشوب چشم کا شکار ہیں۔ حضور نے کہا پر بلا کر لاؤ۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ حضرت علی کو سہارا دے کر لائے، ان کے تو آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ تو حضور نے جب ان کو پرچم پکڑایا تو حضرت علی نے کہا حضور میں کیسے، میری تو آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا، اور کیفیت کیا تھی کہ حضرت علی کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ اللہ اکبر، کیا محبت فرمائی ہے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ ساری عمر مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہ ہوئی. پھر حضور نے مجھے پرچم پکڑایا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا آہستہ آہستہ ان کے میدان میں جاؤ اور وہاں پہنچ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو. پھر اس کے علاوہ انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الادا ہوں گے. اے علی بخدا اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ دے دیے جائیں. سبحان اللہ. یعنی ان حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. حضور کا مقصد ان کو ادب سکھانا ہے، لیکن ادب کو بھی حضور نے کہا کہ یہ ادب تو ان کو بعد میں سکھائیں گے، اگر یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. حضرت علی رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا. اب اس واقعے کو یہاں سے اٹھانے سے قبل آپ کے سامنے ایک اور روایت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت علی کو پرچم دینے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان کو گرمی اور سردی دونوں سے بے نیاز فرما دے. چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد نہ میں گرمی سے تنگ ہوتا نہ مجھے سردی پریشان کرتی. تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں حضرت علی بڑے موٹے اور اونی کپڑے تک پہن لیتے تھے اور سخت سردی کے موسم میں ایک دو باریک کپڑوں میں رہتے، لیکن نہ سردی کا اثر ہوتا نہ گرمی کا اثر ہوتا. اچھا ایک اور واقعہ جس کو مورخین نقل کرتے ہیں. اچھا یہ ساتھ ساتھ ان واقعات کو میں اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ واقعات پڑھیں تو آپ کے ذہن میں اشکال پیدا نہ ہو کہ یار یہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں. ٹکرانے کی بات نہیں ہے کہ وہ مورخین اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے بعد اس زمانے میں آیا جب کہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، سردی کا موسم تھا اور اس وقت آپ نے ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں پھٹی ہوئی چادر تھی، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور آپ کانپ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ بخار میں تھے. اللہ اکبر. اس لیے آپ کو بخار کی کپ کپی تھی، سردی کی کپ کپی نہیں تھی. تو اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو اس حال میں دیکھ کر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے اس مال و دولت میں آپ کا حصہ بھی رکھا ہے، مگر آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے. حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے مال میں سے لے کر تمہیں اس سے ہرگز محروم نہیں کروں گا. یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ الوقت ہے. یہ ہمارے آپ کا وزیر نہیں ہے جس کو وزارت ملتی نہیں اور وہ گاڑیوں کی اور کارپیٹ کی اور اپنی فیملی کی اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کی اور کہاں کہاں سے پیسے بٹور سکتا ہوں. نہیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. اگر یہ مائنڈ سیٹ آج آ جائے نا ہمارے لیڈروں میں تو دنیا بدل جائے گی. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں تمہارا جو حصہ ہے وہ تمہیں دوں گا، یعنی اس میں ان کے اپنی ابھی حصہ ہے، لیکن کہتے ہیں نانا تمہارے مال میں سے لے کر تمہیں محروم نہ کروں گا. میری یہ بوسیدہ چادر ہے جسے اوڑھ کر میں مدینے سے نکلا تھا. اللہ اکبر. اللہ. یعنی مدینے میں جس حال میں تھا امیر المومنین بن کر بھی حال میں فرق نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ ہے مقام علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور کا جو ارشاد ہے وہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو سردی اور گرمی اثر نہ کرتی تھی. بہرحال تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان کو چنا، کیونکہ اب دیکھیں نا تربیت مقصود ہوتی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ادوار سے جو حضور کے ساتھ گزرے ہیں، تو اس کے بعد حضرت علی پر ایک زمانہ جو آیا خلافت کا وہ بڑا سخت زمانہ تھا، تو اس کے لیے ان کو تیار کرنا تھا. تو حضور نے اپنے صحابہ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا ہے. تو ہر ایک کی الگ الگ تیاری رہی ہے. تو خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور بالکل خیبر کی دیوار کے پاس آ گئے اور وہاں آ کر آپ نے جھنڈا گاڑ دیا. اچھا ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں پرچم دیا تو فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. چنانچہ حضرت علی تھوڑی دور چلے پھر رک گئے اور بغیر مڑے انہوں نے زور سے پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس بات پر ان سے جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک لڑتے رہو جب تک وہ خدا اور رسول کی گواہی نہ دے دیں، اور اگر وہ یہ گواہی دے دیں
تو وہ تم سے محفوظ ہوں گے، ان کا جان و مال اس گواہی کے حق میں مامون ہوگا، اور ان کا حساب و کتاب صرف اللہ کا ذمہ ہوگا، یعنی ان کے باطن اور دلوں کا حساب اللہ پر ہوگا۔ ہم تو ظاہر پر ان کا ایمان قبول کریں گے، کیونکہ جہاں تک ایمان کی خالص ہونے کا تعلق ہے اس کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس طرح دلوں کے نفاق اور کفر کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے ان سے یہ بھی فرمایا، پھر ان کے اوپر اللہ کا جو حق واجب ہوتا ہے وہ بھی ان کو بتلا دینا، کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تمہارے لیے دنیا اور وما فیہا، یعنی جو کچھ اس کے اندر اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، ان سب کو اگر تم صدقہ بھی کر دو اللہ کی راہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری انسٹرکشنز دیں اور حضرت علی کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا جاؤ اور اس وقت تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا جب تک اللہ تمہیں فتح عطا نہ فرماتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر کے موقع پر حضرت علی حملے کو جانے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، علی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا ساتھی وہ ہے جو تمہیں کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے دائیں جانب یہ جبرائیل ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر وہ اپنی تلوار پہاڑوں پر بھی مار دیں تو پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جائیں، لہذا تمہیں رضوان اور جنت کی خوشخبری ہو۔ اے علی، تم عرب کے سردار ہو اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ان خصوصیات کے ساتھ آگے بڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ کسی کو چنتا ہے پھر اس کا مقام کتنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول روز اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو پرچم یعنی رائیت عنایت فرماتے تھے اور اس کو لشکر دے کر بھیجتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت ابو بکر کو دیا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر حضرت عمر کو دیا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو غیر بہرحال کئی صحابہ کرام جو ہے اس مشن پہ جا چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہی یہاں فتح اور نصرت رکھی تھی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو اپنی لوہے کی زرہ پہنائی اور ذوالفقار تلوار ان کے حمائل کی جو آپ کی تلوار تھی، پھر آپ نے انہیں پرچم دے کر قلعے کی طرف روانہ کیا، اور یہی وہ پرچم تھا کہ جب حضرت علی رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لائے تو جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، تو ایک یہودی نے اس قلعے کی چھت سے جھانکا اور آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا علی، میں علی ہوں۔ تو یہودی کے منہ سے نکلا کہ واللہ خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی ہے، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کون بلوا رہا ہے؟ اللہ جب دلوں پر روب ڈالتے ہیں اور غلبہ دیتے ہیں تو پھر ایسے غلبے ہوتے ہیں اور ایسے روب پڑتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی ان کی منہ سے خود نکل رہا ہے۔ جو تو یہودیوں کی طرف سے قلعے سے جو شخص پہلے نکلا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا، اس نے آ کر دعوت مبارزت دی کہ وَمَن يُبَارِزُنِي، مجھ سے کون لڑنے آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام پلک جھپکنے میں کر دیا۔ اچھا، اس ضمن میں بعض علماء یوں بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے اور آخر انہوں نے اس قلعے کے نیچے اس کو نصب کر دیا۔ تو قلعے کے اوپر بیٹھے ایک یہودی نے جب پوچھا تو حضرت علی نے اپنا پورا نام بتایا کہ انا علی ابن ابی طالب، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں علی۔ تو اس کے بعد اس قلعے سے حرس نامی ایک شخص نکلا جو مرحب کا بھائی تھا، اور مرحب کون تھا؟ یہ یہود کے سرداروں میں سے تھا، اور حرس کون تھا؟ یہ اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور آدمی تھا۔ تو مسلمان اس کو بڑھتا دیکھ کر راستہ چھوڑتے گئے اور حضرت علی اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے رہے۔ آخر حرس نے آ کر حضرت علی پر حملہ کیا، تھوڑی دیر دونوں میں تلوار کے وار ہوئے اور ذرا ہی دیر میں حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ حرس کے قتل ہوتے ہی یہودی تیزی سے پسپا ہو کر قلعوں میں واپس گھس گئے کہ انہوں نے کہا حرس مارا گیا، حرس اتنا بڑا جنگجو آدمی مارا گیا، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ جب گرا تو اس کے بعد ایک یہودی نکلا جو بہت طویل قامت تھا اور بھرے ہوئے جسم کا تھا،
اس کا نام علماء عامر لکھتے ہیں. وہ مقابلے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس 5 گزے کو تم دیکھ رہے ہو، لمبا آدمی تھا، 5 گز کا وہ. تو حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو آپ نے حضرت علی نے اس پر کئی وار کیے، لیکن وہ اتنا طاقتور اور لمبا چوڑا آدمی تھا تو اس نے جو ہے وہ سارے وار روکے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی بدلی اور اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وار کیا. لمبا تھا نا، جھکنے میں ٹائم لگتا اس کو، تو اس کی پنڈلی پر وار کرتے گھٹنے کے بل گر پڑا اور آپ نے اس کو جہنم رسید کر دیا اور اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد ایک اور یہودی میدان میں نکلا، اس کا نام یاسر تھا. اچھا، یہ بھی ان کا بڑا طاقتور اور بہادر سپاہیوں میں سے تھا. تو اس کے بارے میں پھر علماء کافی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ یاسر کے ساتھ کس نے مقابلہ کیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا مقابلہ کس سے ہوا. تو ایک پورے علماء نے اس کے اندر ایک پورے باب قائم کیے ہیں کہ کس طرح لڑائی ہوئی. تو جب یہ نکلا اور اس نے کہا کہ مجھ سے کون لڑے گا، وَمَن يُبَارِزُنِي، اور بڑے شعر پڑے اس نے کہ میں یہودیوں کا بڑا طاقتور اور بہادر سپاہی ہوں. اور اس کے ہاتھ میں نا ایک چھوٹا سا نیزہ تھا جس سے وہ لوگوں کو ہانکتا تھا. تو اس کے مقابلے میں حضرت علی میدان میں آئے، لیکن حضرت زبیر ابن عوام نے کہا کہ خدا کی قسم آپ اس کی اور میرے درمیان حائل نہ ہو. حضرت زبیر ابن عوام آپ جانتے ہیں، ہم غزوہ بدر میں اور احد میں پڑھ چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. اور اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ایک طاقت دی تھی، ایک جلال ہوتا ہے نا، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک ہوتا. حضرت زبیر ابن عوام نے کہا کہ دیکھیں آپ میرے اور ان کے درمیان نہ آئے. حضرت زبیر کی والدہ جو ہیں اور حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اس زبردست طاقتور مشہور آدمی جیسے یاسر سے جا کے لڑے گا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص تو بڑا بھاری ہے، آپ روکیں اسے، یہ شخص تو میرے بیٹے کو قتل کر دے گا. حضور نے فرمایا پھوپھی، بل ابنوں کا یقتلہ انشاءاللہ، اس کی مجال نہیں کہ تیرے بیٹے پہ ہاتھ بھی لگائے، تیرا بیٹا اس کو مارے گا. تو چنانچہ حضرت زبیر رجز کہتے ہوئے اس کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور آپ اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا. جب حضرت زبیر نے یاسر کو واصل جہنم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا اور خالو تم پر قربان ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری میری پھوپھی کا لڑکا زبیر ہے. سبحان اللہ. تو حضرت زبیر ابن عوام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا. تو اب دیکھیں نا کہ یاسر جو ہے وہ یہودیوں کا ایک مشہور شہ سوار اور بہادر سورما ہے، اور اس نے آتے ہی للکار کر کہا کہ من یبارزنی. اور حضرت زبیر یہاں سے نکلے تو ایک سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ایک اتنے طاقتور منجھے ہوئے آدمی سے لڑنے نکل رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو چنانچہ حضرت زبیر نے اس کو قتل کیا. حضرت زبیر کے اس کارنامے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ فرمائے. تو یہ ایک مقام ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس کو عزت دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ جو مرحب والا واقعہ ہے اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ جو مرحب والا واقعہ، اس کی بھی بڑی خوبصورت ڈیٹیلز علماء نے نقل کی ہیں کہ اب جب یہ گرا تو اچھا، امام مسلم نے سلمہ بن اقوع سے روایت کی ہے کہ مرحب جو ہے اپنی تلوار لہراتا ہوا میدان میں نکلا، اور اب اس نے دیکھا نا کہ وہ یاسر بھی مارا گیا، اس کا بھائی بھی مارا گیا، عامر بھی مارا گیا. اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اب سردار نکلنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا قوم کا موریل گرتا ہے نا جب بڑے بڑے سورما گرتے ہیں. تو وہ تلوار لہراتا ہوا میدان میں نکلا. اس کے سر پر زرد رنگ کی ٹوپی تھی، اور یہ ٹوپی جو ہے نا یمن کی بنی ہوئی تھی. یمنی اس طرح کی ٹوپیاں بناتے تھے. اور اس نے رجز پڑھنے شروع کیے. قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا اللیوس اقبلت تلہب. کہ تم جانتے ہو کہ خیبر کے در و دیوار تو جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں. جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں. اچھا، اس کے مقابلے میں حضرت سلمہ ابن اقوع کہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا، عامر ابن اقوع، یہ نکلے.
تو انہوں نے رجز پڑھنے شروع کیا، قد علمت خیبر انی عامر شاکی الصلاح باطل مغامر، تو خیبر جانتا ہے کہ میرا نام عامر ہے، اگر خیبر جانتا ہے کہ تیرا نام مرحب ہے تو میرا نام بھی عامر ہے، میں بھی اسلحے سے مسلح ہوں، بہادر ہوں، خطرات میں کودنا جانتا ہوں۔ اور وہ جناب سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے مرحب کے اوپر وار کرنے شروع کیے۔ مرحب کی تلوار جو تھی وہ حضرت عامر کی ڈھال پر لگی، حضرت عامر نے جھک کر اس پر اپنی تلوار کا وار کیا، لیکن چونکہ حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی اور مرحب بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا اور پورا لیس تھا، تو اب حضرت عامر کی جو تلوار تھی نا وہ انہی کے گھٹنے پہ لگ گئی اور انہی کی ہڈی پہ لگی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر وہی ان کی شہادت کا موجب بنی۔ تو مرحب نے جب دیکھا کہ یہ تو ڈھیر ہو گئے ہیں تو پھر وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور اپنا رجز پڑھنا شروع کیا اور کہا من یبارزنی، اب کون نکلے گا میرے لیے؟ تو اب اس وقت حضرت علی شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ حضرت علی نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، اگر تجھے در و دیوار جانتے ہیں مرحب تو یاد رکھ، اور تجھے شیر کی آواز جو ہے ابھارتی ہے تو یاد رکھ، انا الذی سمتنی امی حیدرا، تو میں بھی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، شیر ہوں میں بھی۔ کلیس غابت کریہ المنظری، جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں، اوفیہم بالصاع کیل سندری، میں ان کو ایک سا کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دوں گا۔ تو آپ نے اپنی شمشیر جو ہے وہ مرحب کے اوپر وار کی۔ اچھا، اب اس ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے اٹھے اور اس کے لیے نکلے، لیکن ساتھ ہی حضرت محمد ابن مسلمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور مرحب سے مجھے مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا تھا، میرے بھائی محمود ابن مسلمہ کو یہ اور کنانا ان لوگوں نے اوپر سے پتھر پھینکا تھا نا، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے لڑوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں اجازت دی، تو یہ آگے بڑھے۔ اچھا، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ محمد ابن مسلمہ اور حضرت علی یہ دونوں مرحب سے لڑے، لیکن کب لڑے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں لڑے، بعض راویوں نے صرف حضرت علی پہ اکتفا کیا، کیونکہ انہوں نے صرف غلطی نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس کا کام تمام حضرت علی نے کیا، جو کہ بات ٹھیک ہے، اور لیکن اس سے جو لڑائی کی وہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے کی۔ تو کچھ لوگوں نے یوں لکھا کہ محمد ابن مسلمہ نے اس سے لڑائی کی، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت علی نے اس کا کام تمام کیا، اور کچھ لوگوں نے اس پورے واقعے کو یوں جمع کر دیا۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں، یہ ایک ہی بات ہے جس کو علماء نے یوں نقل کیا ہے کہ کون کس سے لڑا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے نکلے۔ اچھا، حضرت علی جب پیدا ہوئے، ضمن میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی بتا دوں، پھر واقعات میں آتے ہیں، تو تاکہ ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا رہے۔ تو حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد ابو طالب اس وقت مکے میں موجود نہیں تھے، تو ان کی والدہ نے حضرت علی کا نام اپنے باپ کے نام پر اسد رکھ دیا۔ جب ابو طالب واپس آئے، انہیں معلوم ہوا کہ بیٹے کا نام اس کے نانا کے نام پر اسد رکھا گیا، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور انہوں نے ان کا نام علی رکھا۔ تو اس شعر میں حضرت علی نے اپنا وہ نام بتایا، کون سا نام بتایا؟ حیدر بتایا، کیونکہ اسد یعنی شیر جو ہے وہ مختلف ناموں سے آتا ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے حیدرہ بھی ہے۔ حیدر کی جو اصل معنی ہے وہ سخت اور مضبوط کے ہیں۔ ایک قول میں حضرت علی کو ان کے بچپن میں حیدر کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا اور حضرت ابو طالب نے رکھا تھا، تو تجویز حضور کی تھی۔ تو ایک قول میں ہے کہ حضرت علی کو ان کے بچپن میں حیدر کا لقب دیا گیا تھا۔ ان کا پیٹ بہت بڑا اور پرگوشت تھا، اور جو شخص ایسا ہو اس کو حیدرہ کہا جاتا ہے، لہذا حضرت علی کو بھی حیدرہ کہا جانے لگا۔ اچھا، یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا کشف تھا، کیونکہ مرحب نے اسی رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اس کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تاکہ اسے ڈر کر اس کے دل میں ایک دہشت کو بٹھا دیں، کیونکہ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں، لہذا حضرت علی کو اسد کہا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے ہی مرحب کو
آخر میں ہلاک کیا تھا۔ تو اچھا، ایک روایت میں کہ حضرت علی نے مرحب پر تلوار کا وار کیا تو مرحب نے وار کو ڈھال پر اپنی روک دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اس واقعے کی طرف واپس آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو علماء اس ضمن میں یہی لکھتے ہیں کہ جب یہ اس نے للکارا، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی نے اس کو جواب دیا، تو ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ نے حضور سے یہ درخواست کی کہ حضور، محمود بن مسلمہ کا چونکہ یہ قاتل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں۔ تو اس لیے حضرت محمد ابن مسلمہ نکلے اور حضرت محمد ابن مسلمہ اور مرحب کے درمیان ایک بہت طویل لڑائی ہوئی۔ اس نے ادھر سے وار کیا اور انہوں نے ادھر سے وار کیا، تو جب حضرت محمد ابن مسلمہ نے مرحب کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں تو لڑتے لڑتے انہوں نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کی ٹانگوں پہ وار کیا، تو جب اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو مرحب جو ہے وہ بالکل زمین پہ گر گیا، زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا، اور انہوں نے مرحب کو اسی حال میں چھوڑ دیا اس حال میں کہ تڑپتا رہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ تو بھی موت کا مزہ چکھ، لیکن اس طرح جس طرح تکلیف سے میرا بھائی مرا تھا۔ اس لیے جب حضرت محمد بن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کر اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہ موت کا مزہ چکھے، یہ میں بھی کر سکتا تھا کہ اس کی گردن مار دوں۔ تو اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے، انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ، بندہ ہار گیا ہے، ختم ہو گئی یہ بات، اب اس کو ختم کرو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں علی، میں اس کو تڑپتا ہوا مرنے دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی پھر آگے بڑھے اور آپ نے اس کا تن جو ہے، اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اسی لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ انہوں نے مرحب کا خاتمہ کیا، کام تمام کیا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کا جو آخری جو ہے، اس کو کہتے ہیں نا انت جو ہے اس کا، ہندی میں کہتے ہیں نا انت جو ہے اس کا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ ہوا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحب کے جتنے بھی ہتھیار وغیرہ جو سارا کچھ تھا وہ محمد بن مسلمہ کو عنایت فرمائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیے۔ اس سے بھی علماء یہ مسئلے کا استنباط کرتے ہیں کہ اصل میں اس کے جو قاتل ہیں، اس کو جو کیفر کردار تک پہنچانے والے ہیں، وہ حضرت محمد ابن مسلمہ ہے۔ تو مرحب نے عامر ابن اقوع کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد اس کا مقابلہ محمد بن مسلمہ سے ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو یہ چند بڑے زبردست واقعات تھے، بہت دلیرانہ واقعات تھے جو اس ضمن میں پیش آئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ایک سیاہ فام غلام کا اسلام قبول کرنے کے واقعے سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔